الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعد ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. إلى هذه الآية: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باہر جو حضرات بیٹھے ہیں اندر کے حصے میں آ جائیں. بات جتنا قریب سے سنیں گے اتنا اچھا رہتا ہے. قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک کی تعلیمات کو جاننا، یہ امت کا بڑا اہم تقاضا ہے. اللہ نے قرآن اسی لیے اتارا نہیں اپنے مردوں پر پڑھنے کے لیے، صبح شام یاسین واقعہ پڑھ کر برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں اتارا. وہ تو اس کے ضمنی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے عطا فرما دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے تاکہ مسلمان قرآن پڑھے، جانے، سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے، اپنی زندگی اس کے مطابق گزار سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. لہذا قرآن کو سننا چاہیے. اس کی تفسیر اسی لیے ہوتی ہے کہ بھئی ہر کوئی قرآن کو دیکھ کر پڑھ تو سکتا ہے مگر کیا سمجھ سکتا ہے؟ ترجمہ بھی پڑھ لیا مگر اس کی تحقیقات ہر کوئی علم کر سکتا ہے. اس کے لیے بندوں کو مخصوص کر دیا. اللہ تعالیٰ نے علم عطا کر رکھا ہے اور اس علم کو پھیلانے کی اللہ تعالیٰ نے شکلیں صورتیں یہی بنائی کہ جڑیں، بیٹھیں اور قرآن کی تفسیر کلمات کو سنیں اور سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمیشہ جڑنے کی، بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ ہفتہ ہم نے جو تفسیر سنی اس کے اندر بڑی اہم بات آئی تھی. تفسیر جادو کے سلسلے سے تھی کہ جادو کی شروعات کب ہوئی اور وہ کس طریقے سے پھیلا، جنات کو غیب کا علم ہے یا نہیں ہے. بڑی لمبی بحث تھی جس میں ہم نے یہ سنا جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا. عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ رب العزت ہے. غیب کا علم صرف اور صرف اسی کے پاس ہے. نبیوں کو ہو یا کسی اوروں کو ہو، اللہ جتنا عطا کرتے ہیں اتنا ہی ہوتا ہے. اس سے زائد غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہوتا. الغرض اس کے بعد جادو کے بارے میں ہم نے سنا کہ جادو کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ عمل جس میں غیر اللہ کو خوش کر کے، غیر اللہ شیاطین و جنات وغیرہ کو خوش کر کے ان سے حاصل کی جائے، اپنے کام ان سے بنوائے جائے، ہر اس عمل کو جادو کہا جائے گا. لہذا اب جو عام طور پر چیزیں چل رہی ہیں، جادو ہو کسی بابا کے پاس، کسی پیر مرید کے پاس یا کسی عامل کے پاس یا کسی پنڈت پجاری کے پاس، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو کچھ چیزیں تفصیل سے ہیں کہ بھئی اگر کوئی عمل وہ ایسا کروا رہے ہیں جن کے اندر کفریہ الفاظ ہوں، کفریہ اعمال ہوں، تو وہ چیز صراحتاً کفر ہے، وہ چیز صراحتاً کفر ہے. اگر کفریہ الفاظ اور اعمال نہیں ہیں مگر کچھ گناہ کی باتیں اور گناہ کی چیزیں کرنے کا حکم دیا جائے تو وہ کرنا بھی حرام قرار دیا ہے. کفریہ چیز ہو تو مکمل کفر، اگر گناہ کی چیزیں ہوں تو وہ کرنا بھی حرام ہے، چاہے وہ تعویذ سے سلسلے سے ہو، جادو کے سلسلے سے ہو، کوئی عمل بندش کے سلسلے سے ہو، ہر قسم میں. دوسرا، اگر کرنا تو نہیں ہے، صرف اعتقاد کرنا ہے. مثال کے طور پر کسی عامل کے پاس گئے، میری فلاں چیز چوری ہو گئی، میرے اوپر جادو ہو گئی، یہ تکلیف ہو رہی ہے. اب وہ سامنے والا یہ بولا اچھا تمہارے خاندان میں وہ فلاں فلاں ایسی شکل کے ہیں انہوں جادو کری، سو یہ گڈے کون کی ذرا موٹے سے، ذرا ایسے ذرا ویسے نشانیاں بتلے، اسی بول ڈالے کہ بھئی فلاں ابن فلاں تمہارے چاچا چھے، تمہارے بھابھی چھے، تمہارے انہوں. اس پر یقین کرنا بھی علماء نے حرام لکھا ہے. ان کی باتوں پر یقین کرنا بھی علماء نے حرام لکھا ہے، کیونکہ جادو سحر کوئی بھی کروائے، پکی بات معلوم کرنا یہ ہو ہی نہیں سکتا. پکی بات معلوم کرنا نہیں ہو سکتا. ہاں وہ اپنے گمان کے مطابق وہ حساب لگا سکتے ہیں، کبھی سچ ہو کبھی غلط ہو. کیوں؟
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. یہ عامل حضرات کیا کہتے ہیں کہ بھئی جنات ہمیں بتلاتے ہیں، کون کرے کیا کرے، ہمارے موکلان بتا ڈالتی. اللہ کے نبی پر تو جنات نے ایمان لا رکھا تھا، چاہتے تو جنات بتا سکتے ہیں اللہ کے نبی پر کس نے جادو کیا تھا، مگر وہ بتلا نہیں سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ بیمار ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے اطلاع دی، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے توڑ کا عمل بھی بتلایا. لہٰذا یہ چیزیں ہیں کوئی پکا معلوم نہیں کر سکتا. لہٰذا کسی عامل نے کسی جادوگر نے یہ بات کہی، اس کی بات کا یقین کرنا بھی حرام. اچھا کوئی عامل ہے صحیح چیزیں کرتا ہے، بھی قرآنی آیات سے کفریہ الفاظ نہیں ہوتے، گناہ کے کام نہیں ہوتے، کوئی غلط اعتقاد نہیں ہوتا، صحیح قرآنی آیات سے احادیث سے وہ کوئی تعویذ دے رہا ہے، کوئی عمل آپ کو بتلا رہا ہے، تو وہ عمل کرنے سے بھی علماء نے کہا ہے کہ جتنا ہو سکے رکیں، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں کسی عامل کے پاس جانے سے، کیونکہ وہاں پر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر یقین چلا جاتا ہے، ایمان وہاں پر ڈگمگا جاتا ہے. چلو اگر چلے گئے آخر درجہ ہیں تو فرمایا کہ وہاں پر جانے کے بعد حلال کام کی غرض سے جائیں. اپنے پر کچھ ہو چکا ہے اس کے علاج کے لیے جا سکتے ہیں، اس کے علاج کے لیے جا سکتے ہیں، یا کوئی کام کروانا ہے کروا سکتے ہیں، مگر اس سے کسی اور کو تکلیف دینا مقصود نہ ہو، کسی اور کو تکلیف دینا اس سے مقصود نہ ہو، کوئی غلط کام نہ ہو، کسی اور کو ناجائز طریقے سے اپنی محبت میں مبتلا کرنا، یا ناجائز طور پر کسی کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے اس کے ذہنوں پر قبضہ کرنا، جو بھی چیزیں ہوں ناجائز نہ ہو، حلال کام کے لیے کسی عامل سے تعلق رکھ سکتے ہیں جو شریعت کا پابند بھی ہو. دوسرا ہم نے یہ بات سنی تھی کہ جادوگروں کے جو کام ہوتے ہیں، جو کرتب ہوتے ہیں، وہ اور معجزے دونوں یکساں ہوتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ یہ ہوا کہ فرعون نے اپنے جادوگروں کو جمع کیا، انہوں نے اپنی رسیاں لکڑیاں ڈالی تو وہ سام بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا. دونوں کام دکھنے میں ایک جیسے ہیں. اب لوگوں کو مشتبہ کہ بھئی اس میں صحیح کون غلط کون، لہٰذا کتاب کے اندر صاف طور پر فرما دیا کہ کرامتیں یا معجزات جن سے صادر ہوتے ہیں وہ نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ نیک لوگ پاک صاف ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں، شریعت کے سنتوں کے وہ پابند ہوتے ہیں، اور ان کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. اپنی ہاتھ کی صفائی یا کوئی غلط جنتر منتر پڑھ کر وہ کوئی کام نہیں کرتے. اور جو جادوگر ہوتے ہیں وہ جو اپنا جادو دکھلاتے ہیں، جادوگر سب سے پہلے گندا اور ناپاک ہوتا ہے، مہینے لگ جاتے ہیں اسے نہائے ہوئے، اس کے بدن سے بدبوئیں آتی ہیں. گندے لوگ ہوتے ہیں، نہ کپڑے پاک صاف، نہ ان کے بدن پاک صاف، نہ چہرے پاک صاف، وہ اپنے چیزیں دکھلاتے ہیں، وہ نہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، نہ قرآن و حدیث کے پابند ہوتے ہیں. لہٰذا جب بھی بازار وغیرہ میں اسے کرتب دکھانے والے بہت آپ کو ملیں گے. دیکھ کر کبھی بھی غلط فہمی میں نہیں پڑنا کہ بھئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے نا، یوں ہاتھ قیاس نہیں کہ دیکھے تو بادم کھجور دے آل رہا ہے، کیا بھی شنیتا اٹھایا تو نیمبو دے آل رہا ہے، کیسا بھی یہ کردہ لیا، او واقعی نو بابا جا کو سر کو ہاتھ رکھا لیا. نہیں، ہر کوئی بابا نہیں بن جاتا. اگر وہ شریعت کا پابند ہے، دین کا پابند ہے، احکامات کا پابند ہے، تب اللہ کی جانب سے عطا ہوتے ہیں. ورنہ نظر بندی، آج کل بہت ساری کتابیں مل رہی، بلیک میجک کے بہت ساری کتابیں ہیں جن سے آپ بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. الغرض گزشتہ تفسیر کا کچھ خلاصہ تھا. آج کی تفسیر کے بارے میں سنیں. آج کی تفسیر کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو. ایک بہت بڑی بات اللہ رب العزت سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کوئی بات ہوتی ہے جو ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان ایک عام بات، عام الفاظ ہوتے ہیں، یا کوئی کام ہوتا ہے جو ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. جیسے کپڑے پہننا، پینٹ شرٹ ہم بھی پہن رہے وہ بھی پہن رہے. کوئی کام جو عام ہوں ایک دوسرے کے اندر. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ادب سکھا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جو کام، جو الفاظ یا جو اعمال غیر کرتے ہوں، مسلمان اس سے احتراز کریں، مسلمان اس سے بچ جائیں. انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر میں پوری بات آئے گی. پھر آگے قرآن کے اندر کچھ آیتیں اللہ تعالیٰ نے احکامات پہلے اتارے تھے، بعد میں ان آیتوں کو منسوخ کر دیا گیا، بدل دیا گیا. حکم پہلے کچھ نازل ہوا تھا، بعد میں اس حکم کو تبدیل کر دیا گیا. تو یہود اس پر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے
کہ تمہارا کیسا قرآن ہے کہ آج کچھ حکم دے دیے کل کچھ حکم دے دیا، نہ جانے یہ اللہ کا کلام ہے یا خود محمد اپنے آپ سے گھڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا کلام ہوتا تو ایک بار آنے کے بعد نہیں بدلنا تھا، یہ بار بار بدل رہا، یہ کیسا کلام ہوا، مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب عطا فرمایا ہے۔ تفسیر دیکھیں، جو آیت پہلے پڑھی گئی وہ یہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم لوگ لفظ راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ کہو کہ انظرنا، واسمعوا، اور غور سے سنو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، مدینہ کے اندر چونکہ وہ عربی لوگ ہیں، راعنا کے لفظ ہوتے ہیں ہماری طرف توجہ کرو، ہماری طرف توجہ کرو، ذرا ادھر بھی دیکھو، بولتے نہیں میں بول رہا ہوں ادھر ہی دیکھ رہا ہوں تو ادھر والوں کو کیا ہوتا ہے کہ حضرت ادھر بھی دیکھیں۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دربار لگتا، مجلس لگتی، مسلمان بھی ہوتے، یہود بھی ہوتے، یا یہودی صرف وہ آتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات سمجھا رہے ہیں تو یہ ہوتا کہ کبھی ادھر دیکھ، تو لوگ کبھی یہ کہتے کہ یا نبی یا رسول اللہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لہٰذا اسے اور ایک بار سمجھا دیں، یا ہماری طرف بھی متوجہ ہو کر یہ بات کہیں۔ لہٰذا اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا، راعنا، رسول اللہ راعنا، یا نبی اللہ راعنا، اے نبی ہماری طرف بھی متوجہ ہو جائے۔ عربی کے اندر اس کے الفاظ کے ترجمے تھے ہماری طرف متوجہ ہونا۔ یہودی عبرانی زبان جانتے تھے، ان کی اپنی زبان عبرانی تھی۔ عبرانی کے اندر راعنا کے معنی اوچھاپن، بے وقوف، احمق، اس طرح کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ لہٰذا جب مدینہ کے اندر لوگ عربی دان تھے، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے ہیں تو راعنا راعنا کہتے تھے۔ یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ راعنا کہتے ہیں، ہم نبی کو پیچھے سے گالیاں بکتے ہیں، ہم نبی کو پیچھے سے گالیاں دیتے ہیں، ان کی پیچھے مذاق اڑاتے ہیں، راعنا لفظ اب ان کے سامنے کہہ کر بھی مذاق اڑا سکتے، انہیں پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ وہ تو عبرانی زبان کے اندر کہہ رہے ہیں۔ مسلمان سمجھیں گے بھئی یہ عربی میں کہہ رہے ہیں، لہذا مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں چلتا، نبی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، وہ مذاق اڑا سکتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے، مجلس میں آ کر بیٹھتے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات کہتے تو کہتے کہ راعنا، راعنا کہتے ہی دو چار یہودی آجو باجو ہوتے نا، وہ کیا کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس لیتے، دیکھو ہم مذاق اڑا دیں، ہم مذاق نبی کا اڑا ڈالے، دیکھ کر خوش ہو جائے۔ ان کے اندر ایک صحابی تھے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، وہ یہودیوں کی زبان جانتے تھے۔ کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا، انہوں نے دیکھا کہ آپس میں ہنس لیتے ہیں کہنے کے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو مجلس میں فوراً کہا کہ اللہ کے دشمنوں، میں جانتا ہوں کہ تم اس سے کیا معنی استعمال کر رہے ہو، اگر میں نے آج کے بعد تم لوگوں کی زبان سے یہ لفظ سنا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ چونکہ مدینے کے لوگ عربی داں، وہ بھی یہ لفظ کہتے تھے، یہودی اس وقت یہ جواب دیے، یہ لوگ بھی تو وہی کہتے ہیں، تم لوگ بھی تو راعنا کہتے ہو، ہم نے کہہ دیا تو کیا غلط ہو گیا؟ مگر ان کے دل کے اندر کفر چھپا ہوا تھا، دشمنی چھپی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ لفظ کہتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ مسلمانوں لفظ راعنا نہ کہو، کیوں؟ تم کہو گے تو یہودی بھی کہیں گے اور نبی کا مذاق اڑے گا، لہٰذا اپنے قول کے اندر، اب بات کے اندر بھی یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ یہاں پر علماء مفسرین نے بہت لمبی بحث کی ہے کہ بھئی مسلمان اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے کام کاج میں، اپنے لباس میں، اپنے حرکت افعال میں کسی غیر کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ حدیث میں بار بار آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ گویا انہی میں سے ہوگا، دنیا میں بھی وہ انہی میں سے ہو جائے گا، اور آخرت میں جب اللہ رب العزت کے سامنے حاضری ہوگی، اس کا جب حشر ہوگا تو وہ غیروں کے ساتھ اٹھے گا، اپنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اس کا حشر اللہ رب العزت نہیں فرمائیں گے۔ ایک واقعہ ہے کتابوں میں، ایک لڑکی تھی، یہ واقعہ پڑا ہوا ہے، کتاب میں آیا ہے کارگزاری۔ اس لڑکی کو عیسائیت بہت پسند تھی، وہ جب عیسائی لوگوں کو دیکھتی، ان کے کپڑے دیکھتی، ان کا رہن سہن دیکھتی، اس کو بہت پسند تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا، اور ایک پادری تھا عیسائی، اس کو اسلام بہت پسند تھا، مگر اپنے قوم کے دبدبے کی وجہ سے، اپنی ذلت کے ڈر سے، قوم کے ڈر سے، مار کے ڈر سے وہ اسلام نہیں لایا تھا۔ ان دونوں کا انتقال ہو چکا، یہ کسی شہر میں تھے، یہ کسی شہر میں تھے۔
اتفاقاً یہ ہوا کہ کسی وجہ سے قبریں کھودنی پڑی، کسی کام کی وجہ سے، تو جب اس لڑکی کی قبر کھودی گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کی قبر کے اندر اس پادری کی لاش ہے۔ اور جب لوگوں کے اندر بات پھیل گئی کہ کیا ہو گیا، نام دیکھے تو لڑکی کا ہے، وہ لڑکی کا ہے، خاندان والے بول رہی کہ ہماری بچی کی خبر، مگر دیکھے تو کیا ایک پادری کی لاش نکل رہی ہے، کوئی الگ آدمی ہے۔ تحقیق کرے لوگ کون ہو سکتا ہے، کون ہو سکتا ہے، تو بہت ساری تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ ہمارے پادری تھے، ان کا انتقال ہوا تھا، ان کی قبر تو یہاں ہے۔ جب ان کی قبر کھودی گئی تو دیکھا کہ اس کے اندر اس لڑکی کی، جب لوگوں میں تحقیق ہوئی کہ بھئی یہ کیوں ہوا، احادیث سامنے تھی علماء کے، تو کہا کہ دیکھو ایسی کچھ باتیں ہوں گی، انہیں کیا پسند انہیں کیا پسند تھا، تو اس لڑکی کے گھر والوں نے کہا کہ جب بھی ہم اسے کوئی دین کی بات سمجھاتے تو ہمیشہ یہ کہتی کہ بھئی عیسائیت اچھا مذہب، اس میں آزادی ہے، اس کے اندر ہمیشہ ناچ گانا ہے، اس میں جو چاہے ہم کر سکتے ہیں، کسی چیز کی پابندی نہیں ہے، ہمیشہ عیسائیت کی تعریف کرتی تھی۔ اور اس پادری کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ اچھائی کی تعلیم دیتا تھا، قرآن کے اور اسلام کے جو احکامات تھے یہ ان کی تعلیم دیا کرتا تھا، وہ اس سے محبت رکھتا تھا، لہذا اس کا اثر یہ ہوا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ ایک دوسرے کی قبریں اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دی تھی۔ الغرض ہمیں بھی یہ چاہیے کہ کسی کی مشابہت اختیار نہ کریں، کپڑے پہننے میں پینٹ شرٹ، ہاں بھئی اس سے بھی ستر چھپ جاتا ہے، ستر اس سے بھی چھپ جاتا ہے، گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، مگر جھبا شریع کا نور الگ ہے، یہ صلحاء کا لباس، یہ علماء کا لباس، یہ اللہ کے پاکیزہ اور نیک بندوں کا لباس ہے جسے اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، یہ جادوگروں کا قصہ سنایا نا، وہ رسیاں ڈالے سنایا نا قصہ شروع میں، اس قصے کے بارے میں آتا ہے ان جادوگروں کو جب یہ قصہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا آیا، ان سانپوں کو نگل گیا، جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے، سارے ہزاروں جادوگر تھے، سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آتے ہیں۔ علماء نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ حضرت نے کتاب میں بات لکھی ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چڑھانے کے لیے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے، جیسا موسیٰ علیہ السلام کا لباس تھا، جادوگروں کو بھی وہی لباس پہنایا تھا تاکہ نبی اور جادوگروں میں فرق محسوس نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے کہ دیکھو تم کیا نیک ہو، ہمارے بھی لوگ وہی لباس پہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جادوگروں پر موسیٰ علیہ السلام کا جیسا لباس دیکھ کر اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ فرعون نے ان کے ظاہر کو بدلا تھا، اللہ نے ان کے باطن اور دل کو بدل دیا۔ ظاہر بدلنے سے اللہ تعالیٰ باطن بدلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے جب اللہ کے نبی سنورتے ہیں، اللہ کے نبی جب سنورتے تیار ہوتے، آئینہ جب دیکھتے تو دعا کرتے کہ یا اللہ میں نے اپنے ظاہر کو سنوار دیا، تو میرے باطن کو سنوار دے۔ یہ اللہ تعالیٰ سکھائے اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے کہ بھئی جو انسان جیسا بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا اسے بنا دیتے ہیں۔ انسان کوشش کرے، قدم اٹھائے اور اللہ اس کا ہاتھ نہ تھامے، اللہ اتنا بھی سخت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، بندہ بس کوشش کرے اللہ تعالیٰ ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ لہٰذا آج ایک مسئلہ آیا تھا کہ بھئی غیروں کو سلام کرنا کیسا۔ اب غیروں میں چاہے وہ ہمارے دوسرے غیر مسلم بھائیوں یا کسی اور مذہب کے، انہوں اب ہمیں جو آپس میں سلام کرتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب غیروں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی نمستے، نمسکار۔ یہ کہنا کہاں تک صحیح ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، صاف طور پر فتویٰ ہے کہ نمستے کہنا یا نمسکار کہنا جائز نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے مسلمان کسی سے لین دین ہے، بھی تعلقات ہیں، آتے ہی نمستے، یہاں تک کہ ہاتھ بھی جوڑ دیتے ہیں کچھ لوگ۔ چلو جو دیندار ہوتے ہیں وہ ہاتھ نہیں جوڑے تو بھی نمستے کہنا کوئی معمولی، مطلب انہیں اس کا علم نہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ کر رہے ہیں، لہٰذا علماء نے لکھا ہے کہ یہ کہنا حرام ہے۔ نمستے یا نمسکار یہ سنسکرت کا ایک لفظ ہے، نمہ کے معنی عبادت کے ہیں، نمہ کے معنی عبادت، نمستے کے معنی میں آپ کی عبادت میں جھکتا ہوں، آپ کی عبادت میں جھکتا ہوں۔ لہذا کوئی شخص کسی انسان کے لیے الفاظ کہے جو اللہ کے لیے کہنے چاہیے، اس سے انسان کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کے لیے شریعت نے یہ الفاظ کہیں کہ بھی کوئی مثال کے طور پر سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہے اس پر جو ہدایت کے راستے کو اختیار کر لے، پیروی کر لے، انہیں عربی کا کچھ پتہ نہیں، ہم ان کے دین کے سامنے جھک کر نمستے کہیں بولنا، انہوں اپنا سلام بولتی ہیں نہیں بولتے، پھر ہمیں جھک کر کہیں کو جانا، جبکہ ہمارا دین حق ہے، ہمارا دین حق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، بڑا پیارا دین ہے،
غیروں کے لیے ہاں الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں کہ بھئی انہیں کہو صبح بخیر، بلکہ انگلش کے اندر تو اور اچھے ورڈ ہیں جو غیروں کے لیے بولنے کے، مسلمانوں کو تو نہیں، بچے اٹھتے ہی گڈ مارننگ گڈ ڈے نہیں، بچوں کے لیے تو سلام ہی کرنا ہے، آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کو یہی الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ غیروں کے لیے گڈ مارننگ بولو، اس سے نہ ہمارا ایمان جائے گا نہ اور کچھ۔ گڈ مارننگ بھائی ان کے لیے ایک اچھائی کی امید کہ تمہارا دن اچھا گزرے، تمہاری صبح اچھی ہو، صبح بخیر، شام بخیر ہو، اس طریقے کے الفاظ، ان کے الفاظ میں جانے سے ہمارے ایمان کا خطرہ ہے۔ اور ایسے ہی ایک دوسری بات، غیروں کے تہواروں میں ان کی عید وغیرہ آتی نا تو اس میں مبارکبادی مسلمان بھی پیش کرتے ہیں ان کے لیے، جیسے وہ ہماری عید و مبارکبادی دیتے ہیں، جمعہ مبارک میسج وہ بھیج دیں گے، عید مبارک میسج وہ بھیج دیں گے، ان کے لیے صحیح ہے، ان کا ایمان کچھ نہیں جائے گا، ان کے پاس وحدت ادیان ہے، ان کو کوئی فرق نہیں، مگر ہمارے پاس صرف ہمارا ہی دین حق ہے، ہمارے دین کے علاوہ سارے ادیان باطل ہیں، لہٰذا ہم ان کے دین کی تعظیم نہیں کر سکتے۔ ان کے ہولی ہیں، دیوالی ہیں، ان کے تہوار آئیں گے، اس پر ہم ہیپی ہولی، ہیپی دیوالی اگر بھیجیں گے، گویا کہ ہم نے ان کے ایک عید کی، ان کے دین کے ایک حصے کی ہم نے تعظیم کر دی، ان کے دین کے ایک حصے کی ہم نے تعظیم کر دی، اور ہمارے دین کو چھوڑ کر غیر دین کو، باطل دین کی تعظیم کرنا گویا اس کی تائید کرنا ہے، گویا اس کی تائید کرنا ہے، لہٰذا اسے الفاظ آپ نہیں کہہ سکتے، یہ کہنے سے بھی انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ عام طور پر آج کل نوجوانوں میں تعلیم چونکہ مشہور ہے، عام ہو چکی ہے تعلیم، اب کوئی ایجوکیشن تو اور عام ہے، مسلم غیر مسلم سب ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، وہ ہمیں مبارکبادی دے رہے ہیں، ہم انہیں دے رہے ہیں، یا پڑوسی ہیں، کاروبار کا لین دین ہے، وہ ہمیں مبارکبادی دیتے ہیں، ہم انہیں دیتے ہیں۔ الفاظ سے ان کے عید کے لیے ہیپی دینا، مبارکبادی دینا، ان کے عید کا نام لے کر، یہ کفر ہے، یہ کہنے کی اجازت نہیں، حرام ہے۔ اچھا اب کس طریقے سے کریں؟ تو اس کے لیے صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے لیے نیک تمنا رکھتے ہیں، آپ کی عید ہے آج مگر اس عید کی مبارکبادی دینا نہیں ہے، ہم آپ کے لیے نیک تمنا رکھتے ہیں، جسے انگلش میں کہتے ہیں ویل وشز، ویل وشز کہتے ہیں، وہ بھی ایک گریٹنگ چلتا ہے ویل وشز کا۔ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اچھی تمنائیں ہم آپ سے رکھتے ہیں۔ کیا اچھی تمنا؟ کہ اللہ آپ کو ہدایت دے دے، نیت کر لے مسلمان، ثواب مل جائے گا، اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے، اللہ اسے نیک سمجھ دے دے، دین کی سمجھ دے دے، یہ الفاظ کہنا صحیح ہے۔ ان کے عید کی تعظیم کرتے ہوئے اس کی مبارکبادی دینا یا ان کے سلام کے الفاظ سے سلام کرنا، یہ دونوں حرام ہے مسلمان کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ کرتا رہے تو وعلیکم السلام نہیں، سلام کا جواب السلام علیکم کا وعلیک السلام، نہیں تو صرف وعلیک، ہاں تجھ پر بھی، وہ جو کہہ رہا ہے اس کا۔ یہودیوں میں یہ بات تھی، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہودی جب اللہ کے نبی کے پاس السلام علیکم کے معنی کیا کہ بھئی تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم یہودی یہ کہتے ہیں، السلام کے معنی موت، وہ آ کر نبی سے کیا کہتے ہیں السلام علیکم تم پر موت ہو۔ جب مسلمان کہتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہو، تو یہودی کہتے ہیں کہ تمہارے کان کو سنے نہیں آیا، ہمیں السلام بولے سو تم نے السلام سنے آیا۔ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ غصے میں کیا بولی، وعلیکم السلام تم پر موت ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غصہ نہیں کرو، غصہ نہیں کرو، بلکہ انہیں یہ جواب دے دو وعلیک تم پر بھی، جو تم ہمیں دے رہو وہی تمہیں بھی حاصل ہو جائے۔ السلام علیکم اگر وہ کہیں تو وعلیک کہہ دیں، اتنا۔ انہیں سلام بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایمان میں داخل تو وہ رحمت کے حقدار بھی نہیں ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہی رحمت کا حقدار بھی ہوتا ہے۔ جی ہداک اللہ، وہی جیسے میں نے کہا السلام علی من اتبع الہدی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہیں سمجھ میں نہیں آتا، کبھی کبھار وہ لوگ پسند بھی نہیں کرتے ہمیں عربی میں جواب دیے تو اس لیے انگلش کے اچھے ورڈ ہیں، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ، یہ کہہ لیں، اس میں نہ کفر ہے نہ کچھ اور الفاظ، سیدھی سیدھی بات ختم، وہ انہیں بھی برا نہیں لگتا، ہمارے لیے بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ الغرض آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُ انظُرْنَا، مسلمانوں تم راعینا کا لفظ نہ کہو بلکہ کہو کہ انظرنا، نبی جی ہماری طرف بھی دیکھ لیجئے، ہماری طرف بھی متوجہ ہو جائیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودی جو اہل کتاب وغیرہ تھے اور جو مشرکین تھے، وہ مسلمانوں سے آ کر بار بار یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس بھی دین ہے، تمہارے پاس بھی دین ہے،
ہمارے پاس بھی کتاب اور نبی ہے، تمہارے پاس بھی کتاب اور نبی ہیں، مگر جو ہمارے پاس کتاب اور نبی ہیں وہ تم سے بہتر ہیں، تو ہمارا جو دین ہے وہ تم سے اچھا ہے۔ اگر ہماری تعلیمات سے اچھی تمہاری تعلیمات ہوتی تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے، مگر ایسا نہیں ہے، لہٰذا ہم تمہاری خیر خواہی کر دیں گے، تم اس دین میں نہ رہو، اہل کتاب بن جاؤ، اہل کتاب بن جاؤ، شرک میں آ جاؤ، تم اپنے ایمان سے واپس لوٹ جاؤ۔ یہ آ کر اہل کتاب اور مشرکین وغیرہ مسلمانوں سے کہتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں صاف آگے سمجھا رہے ہیں، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ لوگ اور جو مشرکین ہیں وہ لوگ، یہ دونوں اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے خیر نازل فرمائے۔ ایمان کا مل جانا خیر اور بھلائی ہے، نبی کا ہمارے درمیان ہونا خیر اور بھلائی ہے، قرآن کا آنا، قرآنی تعلیمات کا ہمارے پاس ہونا یہ خیر اور بھلائی ہے۔ جب یہ مسلمانوں کے پاس آتی تھی ان اہل کتاب کو یہ پچتا نہیں تھا، ہضم نہیں ہوتا تھا، لہٰذا وہ آ کر الٹا مسلمانوں کو کیا بولتے ہیں، دین اچھا نہیں، ہمارے پاس آ جاؤ، حالانکہ وہ انہیں پسند نہیں ہوتا تھا۔ آگے کی آیت میں اللہ فرمائیں گے کہ وہ حسد کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، مسلمانوں یہ لوگ کیا تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، یہ لوگ تمہیں غلط فہمی میں ڈالنا چاہتے ہیں، بلکہ سن لو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اہل کتاب کو بھی ایک وقت چنا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، تورات کے لیے، اس شریعت کے لیے، مگر بعد میں ان کو جب نبوت آئی، قرآن آیا، نبوت محمدی آئی، اس وقت انہیں حکم تھا کہ اس شریعت کو چھوڑ کر اس شریعت میں آ جائیں، مگر وہ لوگ اس آیت پر عمل نہیں کیے، ان کی آیتوں پر عمل نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت کے لیے اپنے بندوں کو چن لیتا ہے جن پر نبوت عطا کرتا ہے، جن پر کتاب نازل فرماتا ہے، جن پر اپنے احکامات اور رحمت اللہ رب العزت نازل فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العزت بڑے فضل والے ہیں۔ آگے آیت ہے بڑی اہم آیت، ما ننسخ من آیت او ننسها بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت کے بارے میں تفسیر یہ ہے، قبلے کا حکم، نماز پڑھتے نہیں قبلے کی طرف، اب کس کی طرف کرتے ہیں ہم؟ کعبۃ اللہ کی جانب۔ اس سے پہلے جو قبلہ تھا وہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا، بیت المقدس فلسطین قبلہ اول تھا ہمارا۔ جب نماز کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ بھئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، مگر مدینہ طیبہ آنے کے بعد سال ڈیڑھ سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دل میں بات تھی، یہودی بھی بیت المقدس طرف رخ کر کر اپنی عبادت کرتے تھے، لہٰذا مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ان کی مشابہت ہم کیوں اختیار کریں، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی خواہش آئی، صحابہ کے دل میں بھی خواہش آئی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، قد نرى تقلب وجهك في السماء، آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ کر رہے ہیں تاکہ ہم قبلے کو بدل دیں، لہٰذا آج سے آپ قبلہ بدل دیں۔ اور نماز ہی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے ہٹ کر قبلے کی جانب، کعبۃ اللہ کی جانب اپنا رخ کر لیا، قبلہ بنا لیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی یہودیوں نے یہ چیز واویلا مچا دیا کہ بھئی دیکھو یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا قرآن ہے کہ آج ایک حکم چل رہا تھا، صبح ہوئی دوسرا حکم آ گیا، یہ بھی کوئی قرآن، یہ بھی کوئی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی کوئی اللہ کا حکم ہے، یہ کون سا خدا تمہارا ہے کہ اس کا حکم ثابت نہیں رہتا، اس کا حکم ثابت ٹکو نہیں رہتا نا ایک چیز پر، آج کچھ بول رہا ہے کل کچھ بول رہا ہے، یہ کس طریقے کی بات ہوئی؟ وہ لوگ مذاق اڑانے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ما ننسخ من آیت او ننسیها، جو کوئی بھی آیت ہم منسوخ کر دیں، زائل کر دیں، اس کو تبدیل کر دیں، او ننسیها، یا ہم اس کو بھلا دیں، نأتی بخیر منها او مثلها، ہم اس سے بہتر کوئی چیز یا اس جیسی اور کوئی دوسری چیز ہم لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اعتراض کرنے والے کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان لوگوں نے یہ جو واویلا مچایا، یہ جو پروپیگنڈا اٹھایا کہ بھئی یہ منسوخ آیتیں ہو رہی ہیں، آیت اللہ تعالیٰ احکامات کو تبدیل کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے بات سمجھنے کی ہے، غور سے سمجھیں۔ انسانوں کے بارے میں جو احکامات آتے ہیں، انسانوں کے بارے میں جو احکامات آتے ہیں وہ تین طرح سے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہے،
کہ بھئی یہ حکم دے دیے، یہ حکم اب دے دیے، اب جیسا تھا اس حساب کے اس کے مطابق حکم، اب کوئی معاملہ پیش آیا اس کے مطابق حکم آ گیا، آگے کا کچھ علم نہیں، آگے کا کچھ علم نہیں ہے، آگے حالات بدلے تو اس حکم کو بدل کر دوسرا حکم لے کر آتے ہیں۔ ہو سکتا نہیں ایسا، گھروں میں کوئی چیز ہوتی ہے، ہمارے کاروبار کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، ہم قانون بناتے ہیں کہ بھئی یہ کام اس طریقے سے ہوگا، مگر جب چیزیں بڑھتی ہیں، حالات بدلتے ہیں تو کام کرنے کا طریقہ بدل دیتے ہیں، حکم کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو گزرا اس کا بھی علم ہے، جو موجود ہے اس کا بھی علم ہے، جو آنے والا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اب انسانوں کے لیے جو چیز مناسب ہو وہ احکامات نازل فرماتے ہیں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آگے زمانہ بدلے گا، احکامات بھی بدلیں گے، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آج کا حکم دے دیے، پھر کل جب آئے گا کل کا کل حکم دیا جائے گا، احکامات یا تو بدلیں گے یا اس جیسی دوسری آیتیں نازل اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، ایک بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر بولتا ہے بھئی 1 مہینے کا کورس کرنا، 1 مہینے کا کورس کرنا۔ اب ڈاکٹر 8 دن کے لیے ایک دوائی دیتا ہے، 8 دن کے لیے ایک دوائی، 8 دن یہ دوا استعمال کرو، 8 دن کے بعد لا کو دکھا لو کیسی بہتر رہتی ہے اور دوا ہمیں بدل کو دیتی، ہوتا نہیں ایسا۔ 8 دن کے بعد آیا، پھر دوسری دوا دیے، پھر 15 دن کے بعد آیا، پھر تیسری دوا دیے۔ حالانکہ ڈاکٹر چاہا تو ایک ہی بار میں ساری دوائیں دے سکتا ہے، مریض کھولتا پاکٹ، کوسی کھانا کوسی نہیں کھانا سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ بھی چاہیں تو سارے احکامات ایک ہی بار میں اتار سکتے تھے، مگر انسان تشویش میں پڑے کون سا حکم عمل کریں کون سا نہ کریں۔ حالات کے مناسب، وقت کے مناسب جو حکم ہونا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ نازل فرمایا۔ اب ڈاکٹر ایک ساتھ پورا نہیں دے رہا، 8 دن نہیں دیا، 8 دن کے بعد دوسرے بلا کو دے رہا ہے، تو کیا بولتے انہیں الڑ بھی ڈاکٹر نہیں، انہیں حالانکہ شفا مل رہی ہے اسے الڑ بولیں گے نہیں بھئی اچھا ڈاکٹر باقاعدہ مریض کو نگرانی کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے احکامات جو پہلے مناسب تھے وہ دیے، بعد میں جو مناسب ضرورت جیسی تھی اللہ تعالیٰ نے ویسے احکامات کی تبدیلی فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض۔ جو اعتراض کرنے والے یہودی تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہت میرے قبضے میں ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت میرے قبضے میں ہے، میں چاہے آج جو حکم دوں، میں چاہے کل حکم کو بدل دوں، ہے کوئی اللہ سے پوچھنے والا؟ مخلوق اللہ کی، وہ خالق کائنات ہے، دنیا اللہ کی، بنایا ہوا وہ ہے، وہ جیسے چاہے حکم کو تبدیل کر دے، پوچھنے کا کسی کو حق نہیں ہوتا۔ چپل کی دکان، بولے آج یہ رو میں جوتے، یہاں چپل، یہاں سینڈلز ہیں، یہ لگاؤ، کل پھر آ کر مالک بولیا یہ اٹھاؤ، یہ یہاں لگاؤ، یہ اٹھاؤ، یہاں لگاؤ۔ کام کرنے والے کا حق ہے پوچھنے کا، سوال کرنے کا، ایک پیسے کا حق نہیں۔ ایسے کو انہیں کام پر رکھنا پسند نہیں کرتا، کیوں؟ انہیں وہ مالک ہے اس دکان کا۔ لہٰذا اللہ رب العزت اس کائنات کے مالک ہیں، سلطنت و بادشاہت انہی کی چلتی ہے، اللہ جیسے چاہے حکم کو تبدیل کرے۔ مگر اللہ پھر بھی سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم احکامات کو بدلتے ہیں ناتی بخیر منہا، اس سے اچھے احکامات ہم لاتے ہیں۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے تھے، مگر ہم نے آیتیں بدلی اور اس سے بہتر چیز کعبۃ اللہ کی طرف تمہارا رخ کر دیا۔ اور یہ جو آیتوں کو منسوخ کرنا، حکموں کو تبدیل کرنا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کیا حکم تھا؟ بیٹا بیٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد تھے، بیٹوں کو بیٹیوں سے آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھاننا، انہیں ایک دوسرے سے نکاح کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسری شریعتیں آئیں، یہ حکم منسوخ ہو گیا، آپس میں بھائی بہن کا نکاح کرنا کیا ہے بھائی؟ حرام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی چلی، ساری دنیا فنا ہو گئی، جتنے کشتی میں موجود تھے انسان، جانور، چرندے پرندے اتنے زندہ تھے۔ جب کشتی روکی، زمین پر آئے، اس وقت اللہ کا حکم یہ تھا کھانے پینے کے لیے چیزیں موجود نہیں تھیں، تو جانوروں میں سے جو جانور چاہے کھا سکتے تھے، ہر ایک جانور حلال تھا، ہر ایک جانور حلال تھا۔ مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری شریعتوں کے اندر، بلکہ حضرت علیہ السلام کے زمانے ہی میں، بعد میں اللہ نے وہ چیزیں منسوخ کر دی کہ بھئی اب ہر جانور کو نہیں کھا سکتے، اس میں سے کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں۔ خود بنی اسرائیل ان یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے ان کی شریعت میں ہر ایک جانور حلال تھا،
ہر ایک جانور حلال تھا. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانے کی چیز حلال تھی، اس میں کوئی چیز حرام نہیں تھی، ہر چیز حلال. مگر جب تورات نازل ہوئی، تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، ان چیزوں کو کھا سکتے، ان چیزوں کو نہیں کھا سکتے، حرام. ان یہودیوں کو معلوم کہ بھئی ناسخ منسوخ حکموں کو بدلنا، آیتوں کو بدلنا، یہ چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے، مگر مسلمانوں کو چھیڑنے کے لیے، مسلمانوں کو ان کے ایمان پر شرمندگی دلانے کے لیے یہ لوگ مسلمانوں کو چھیڑتے تھے اور انہیں شرمندہ کراتے تھے کہ بھئی تمہارا کیسا قرآن حکموں کو بدلتے رہتا ہے، کیسا خدا احکامات اپنے بدل دیتا ہے، یہ ایک زبان پر ایک بات پر ٹکتا نہیں ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کا صاف صاف جواب دیا. سمجھ میں نہیں باتیں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو سمجھایا کہ بھئی دیکھو اس کے بدل ہم دوسری اس سے اچھی چیزیں لاتے ہیں یا اس جیسے دوسرے احکام لاتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت بھی دکھائی، پورا پاور دکھایا کہ ہوتا کون ہے تو پوچھنے والا، میری ملکیت، میری بادشاہت، میری زمین، میرے آسمان، میں جیسے چاہے احکامات نازل فرماؤں، کسی کو پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے. بندہ وہ ہے جو ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہوا احکامات کی اتباع فرمائے. آیتوں کی تفسیر دیکھ لیں. ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے ایمان والو، تم لوگ راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا بلکہ انظرنا کہو، واسمعوا اور غور کرو، وللکافرین عذاب علیم اور کافرین کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین. اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ اور جو مشرکین ہیں وہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے. نزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی جانب سے تم پر خیر اور بھلائی اتاری جائے، نازل کی جائے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العزت عظیم فضل والے ہیں. ما ننسخ من آیت او ننسیها، جو کوئی آیت ہم زائل کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، او ننسیها یا اس کو ہم بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها او مثلها، تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ زمین و آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے اللہ کے علاوہ. اللہ نے صاف طور پر مسلمانوں کو سمجھایا کہ یہ لوگ چاہے تمہارا مذاق اڑائیں، تمہیں شرمندہ دلانے کی کوشش کریں، تم لوگ فکر مت کرو. ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ان پر غالب کرے گا. اور پھر کئی سال گزرے کہ حالت یہودیوں کی ایسی ہو گئی کہ مدینے سے انہیں جانا پڑا. جو لوگ رہنے والے تھے ان لوگوں کو ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر رہنا پڑا، ورنہ نہ مانے تو ان کے ساتھ جہاد ہوا، قتال ہوا. ایسی شکلیں اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ مسلمان جو مرعوب تھے، مغلوب تھے، یہودی ان پر چڑھائی کرتے تھے، وہی مسلمان غالب ہوئے اور انہی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دبدبہ عطا فرمایا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا حامی و مددگار اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور جس کی مدد اللہ کرے اسے کوئی بھی ہرا نہیں سکتا. آج کی آیتوں کے اندر جو سبق ہمارے لیے ملا وہ یہ ہے، لا تقولوا راعنا. اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم غیروں کی مشابہت ہرگز اختیار نہ کریں. ارادہ کریں پکا دل میں. آپ کا کام ارادہ کرنا، کوشش کرنا ہے، باقی کام کروانا اللہ کے ہاتھ میں ہے. 2 قدم اٹھا کو ہوے میں کھڑنے ہو رہا ہے، یہ قدم اٹھا کو کھڑ سکتی، اتنا ہمارے ہاتھ میں ہے. باقی کھڑوانا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہوے میں چلانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ قدم اٹھانے کی تو طاقت ہے نہیں، تو کوشش کرنا، ارادے کرنا، باقی اللہ تعالیٰ ہمارے کام انشاءاللہ بناتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.